اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ روزہ یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی تعلق سے روکا جائے۔ روزے میں نفوس کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان بھی ہے، اور سلفی اختلاط اور رذیل اخلاق سے پاک و صاف کرنے کا اہتمام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس نے جس طرح مومنوں پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی اسے فرض قرار دیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے لیے ایک نمونہ ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اسے پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ کامل طریقے سے سر انجام دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا مومنوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، کیونکہ روزے میں بدن کے لیے تزکیہ بھی ہے اور شیطان کے رستوں کو تنگ کر دینے کا اہتمام بھی۔ اسی وجہ سے صحیح کی حدیث سے یہ ثابت ہے، اے گروہ نوجوان، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے تو وہ شادی کر لے، اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، یہ اس کی شہوت کو منقطع کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی مقدار بیان فرمائی ہے کہ وہ گنتی کے چند دن ہیں تاکہ تباہ پر گراں نہ گزریں، اور وہ ان کے ادا کرنے سے عاجز و قاصر نہ ہوں۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث بیان فرمائی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا تو جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اسی طرح امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جو روزہ نہ رکھنا چاہتا تھا وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور جس سے اسے منسوخ کر دیا۔ ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے کہ معنی ہے جو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے افطار کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر ایک اور مسکین کو بھی کھانا کھلا دے تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور یہ حکم اسی طرح تھا حتیٰ کہ اس آیت کریمہ نے اسے منسوخ کر دیا جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئی کہ
تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، لیکن بلکہ ان اب بہت بڑی عمر کے مرد اور عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بہت بوڑھے ہیں، شیخ فانی کے لیے جسے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے قضا بھی لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے لیے ایسی حالت ممکن ہی نہیں جس میں وہ روزے کی قضا دے سکے، لہٰذا اس کے لیے واجب ہے کہ ہر دن کے عوض فدیہ دے دیں۔ حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کے قول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے میں 1 یا 2 سال ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلایا اور روزے نہ رکھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، انہوں نے گوشت اور روٹی کے بڑے بڑے پیالے تیار کروائے اور 30 مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلایا۔ صدق اللہ العظیم۔